اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا میں اولیاء اور عرفاء کس مقام پہ فائز ہوتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی حیرت انگیز کتاب پر کہ جس کا نام ہے عرفاء کی حیرت انگیز کرامات۔ یہ کتاب ہمیں روحانی دنیا کی ان رازوں سے آشنا کرتی ہے کہ جہاں پر عقل رک جاتی ہے اور ایمان جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے کن حیرت انگیز کرامات کے حامل تھے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 عرفاء کی کرامات نامی پلے لسٹ میں موجود ہے کہ جو کہ باطن کی خبر کے حوالے سے کرامات بیان کی گئی تھیں۔ اب جو کہ یہ دوسری اس کی قسط ہے اور یہ دوسری فصل کے جو مستقل اور غیب کی خبر کی کرامات کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، جس میں پہلی کرامت ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں زیارت کے مقصد سے مشہد مقدس پہنچا اور چونکہ شب جمعہ تھی اس لیے حرم مطہر کے اندر شبیداری کی۔ جب میں حرم سے نکلا تو کفشداری کے نزدیک حاج مرزا عبداللہ چہل ستونی کے بیٹے آقائے محمد آل نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ حاج شیخ حسن علی اصفہانی نے آپ کو بلایا ہے اور کل ان سے ملاقات کے لیے فلاں جگہ پہ آنا ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں پہچانتا۔ کہنے لگے بہر صورت وہ آپ کو پہچانتے ہیں، اور مجھ سے کہا کہ جمعے کی صبح صحن عتیق کی کفشداری کے نزدیک تمہارا انتظار کروں اور جب تم حرم سے باہر نکلو تو حکم آپ تک پہنچا دوں۔ بہر طور سید کہنے لگے کہ اگلے دن اسی مقام پہ شیخ سے ملاقات کے لیے میں پہنچا۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں ان کے پیچھے انتظار کرنے لگا کہ اچانک مرحوم نخوتکی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ شب جمعہ حضرت رضا علیہ السلام سے تم نے 2 حاجتیں طلب کی ہیں، ان میں سے ایک تو پوری ہو جائے گی، کل آ جاؤ تاکہ اس بارے میں تم سے بات کی جائے۔ پروگرام کے مطابق اگلے دن میں ان کی خدمت میں پہنچا۔ ہم دونوں پیر پالان دوست کے مزار پر گئے۔ وہاں پر میرے لیے اس بات کی وضاحت کی جو کہ ایک علمی سوال تھا، اور فرمایا کہ تمہاری دوسری حاجت یہ تھی کہ کسی بڑے مظہر سے بہرہ مند ہو جاؤ، اس وقت کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ میں اپنے شہر لوٹ آیا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ مشہد گیا، اپنی دوسری حاجت کا سوال کیا، پھر وہی کہ کچھ بھی نہیں، لیکن اگلے سال ان کی خدمت میں پہنچا تو کہا کہ اس وقت گلپائگان میں ایک آگ جل رہی ہے، تم ایک بار اس کے حضور پہنچو اور فیض پاؤ۔ میں نے عرض کی کہ پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو ناراضگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس قدر ناسمجھ کیوں ہو؟ اگر کہیں کچھ ہو تو ہمیں معلوم ہوگا۔ یہ عظیم شخص گلپائگان کے امام جمعہ ہیں اور 6 مہینے پہلے فیض اٹھانے والوں میں سے تھے اور اب خود فیاض بن گئے ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میں گلپائگان چلا جاؤں۔ حکم کے مطابق میں روانہ ہوا، لیکن شاہرود پہنچا تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ حاج شیخ مجھے کس طرح پہچانیں گے اور کس طرح سے انہیں میرے مشہد آنے کی اطلاع ملی، اور امام علیہ السلام سے میری حاجات کا انہیں کس طرح سے پتہ چلا۔ بنابراین وہ خود ہی عظیم انسان ہیں کہ جن کے حضور پہنچنے کی میری آرزو تھی، اس لیے وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہاں کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ فرما رہے تھے کہ کسی جگہ کوئی خبر نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اپنی غفلت پر مجھے بہت افسوس ہوا اور فیصلہ کیا کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے گلپائگان جاؤں، پھر حاج شیخ کی خدمت میں شرف یاب ہوں۔ گلپائگان گیا اور صرف ایک مرتبہ امام جمعہ کے حضور پہنچنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام جمعہ کا انتقال ہو گیا اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حاج شیخ کے انتقال کی بھی مجھے خبر ملی۔ اگلی حکایت ہے حاج شیخ عباس کوچانی نقل کرتے ہیں، ایک رات مرحوم حاج شیخ جواد انصاری کی کسی کے گھر دعوت تھی۔ تمام افراد مل کر 7-8 سے زیادہ نہیں تھے۔ بندہ حقیر بھی اس مجلس میں مدعو تھا۔ کھانا لگانے سے پہلے جب حاضرین کے ہاتھ دھلوانے کے لیے آفتابہ اور چلمچی لے کر آئے تو مرحوم آقائے انصاری نے فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام حاضرین وضو سے ہیں سوائے۔ حاج شیخ عباس فرماتے ہیں کہ صرف میرا ہی وضو نہیں تھا اور مرحوم انصاری کی کلام میں سوائے کا لفظ میرے بارے میں تھا۔ در حقیقت یہ ایک غیبی خبر تھی کہ جو مرحوم انصاری نے اس رات دی، اسی سوائے جیسی خبر کہ جو مرحوم قاضی نے بھی دی تھی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم یعنی آیت اللہ حاج شیخ عباس کوچانی نے آقائے حاج شیخ احمد آخوندی یزدی کی بیٹی سے عقد کیا اور شادی کی رات نزدیک ہوئے تو ہم نے ایک گھر لیا اور دلہن کا جہیز لایا گیا اور چن دیا گیا، پردے لگا دیے گئے، گھر ہر اعتبار سے تیار تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے مرحوم قاضی ہمارے گھر آئے اور دیکھا کہ تمام چیزیں مرتب اور منظم ہیں۔
پردے بھی آویزاں ہیں، فرمایا ساز و سامان اور ضروریات کی تمام چیزیں مہیا ہیں اور زفاف کا کوئی انتظام نہیں ہے سوائے یہ کہ مرحوم وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ہم نہیں سمجھ پائے کہ سوائے یہ کہ کا کیا مطلب ہے، یہاں تک کہ اس رات مرحوم آخوندی کے گھر کی کوئی محترم اور معظم خاتون فوت ہو گئیں، جس کی وجہ سے شادی چند ماہ کے لیے مؤخر ہو گئی۔ اس وقت ہمارے لیے واضح ہوا کہ ان کے الفاظ کے کیا معنی تھے۔ اگلی حکایت مرحوم آقائے قوچانی کہتے ہیں، ایک دن آقائے قاضی کے درس میں آنے والے بعض لوگوں کے ساتھ آقائے قاضی کے والد کے مدفن کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی اور معلوم ہوا کہ وہ نجف میں وادی السلام میں مدفون ہیں۔ ہم نے بہت افسوس کا اظہار کیا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے والد کی قبر مبارک وادی السلام میں ہے، بہتر تھا کہ آپ ہمیں اس کے مقام سے مطلع فرما دیتے تو اس طویل مدت کے دوران جبکہ ہم نجف میں مقیم ہیں ان کی قبر کی زیارت اور برکات سے بہرہ مند ہوتے۔ انہوں نے فرمایا کہ 10-12 دن بعد میں خود آپ لوگوں کو لے جاؤں گا اور ان کی جگہ دکھاؤں گا۔ تقریباً اتنے ہی دن گزرے کہ میں اپنے گھر میں قوچان سے آنے والے چند مہمانوں کی وجہ سے آخری ایک دن میں ان کے حضور شرف یاب نہیں ہو سکتا۔ مہمانوں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، اس دن جو لقمہ میں منہ میں رکھ رہا تھا بغیر کسی استثناء کے ہر لقمہ میرے حلق میں اٹک رہا تھا کہ اچانک گلدستہ اذان سے مرحوم کے جنازے کا اعلان سنائی دیا، جو زمانے کے اس منفرد ترین شخص آیت اللہ عظمہ الہی پیغمبروں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کمالات و صفات کا مکمل آئینہ اور واضح نمونہ اور یگانہ عارف اور واصل بحق کی وفات کی خبر تھی۔ علماء و فضلاء، طلاب اور اہل نجف کو جنازے میں شرکت کی دعوت دی جا رہی تھی۔ جنازے کو تشیع کر کے وادی السلام میں دفن کیا گیا۔ واپسی پہ میں اور جنازے میں شرکت کرنے والے کے منتشر ہوتے وقت اچانک میری نظر ان کی قبر کے آگے یعنی قبلے کی جانب ایک قبر کے خطبے میں پڑی۔ دیکھا اس پر لکھا تھا قبر سید حسین قاضی۔ اس وقت میں سمجھا کہ استاد کی اس بات کا مطلب کیا تھا کہ میں خود تمہیں 10-12 دن بعد لے جاؤں گا اور والد کی قبر دکھاؤں گا۔ اگلی حکایت کو آیت اللہ بہجت سے تعلق کے خاطر رکھنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ برسوں پہلے جب میں جوانی کے جوش اور نشاط کے عالم میں تھا، تہذیب نفس کے حصول کے لیے ہر چیز ہر شخص سے کٹا ہوا تھا اور میری تمام تر توجہ آیت اللہ بہجت کی جانب تھی۔ ان دنوں ایک دلربا صبح کے وقت ہفتے وار مجلس مرثیہ میں شرکت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس زمانے میں آپ اپنے پرانے گھر میں مجلس عزاداری منعقد کیا کرتے تھے، لیکن میں 1 گھنٹہ پہلے آ گیا تھا، اس لیے دروازے کے باہر بیٹھ گیا تاکہ مجلس کا وقت ہو جائے، دروازہ کھل جائے۔ اس وقت میرے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ان سے شدید انسیت تھی، پوری طرح سے میں ان کا شدائی تھا، اسی لیے میرے ذہن میں آیا کیا بات ہے اگر ایک لمحے کے لیے ان کی مہر و محبت کا سایہ مجھ پہ پڑے تاکہ اس راہ کو طے کرنے کی تھکن سے آرام پاؤں۔ کیا حرج ہے کہ اگر آقا یہ بتانے کے لیے کہ میں ان کی نظر عنایت سے دور نہیں ہوں اس وقت آئیں، دروازہ کھول کر مجھے اندر بلا لیں۔ دیواریں تو ان کے لیے کوئی حجاب ہی نہیں اور وہ جب چاہیں دیواروں کے پیچھے سے انسانوں کے باطن کے اندر جھانک سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں، تو میں توقع کیوں نہ رکھوں؟ جب مجھے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے تو میں گلی کی تنہائی میں دھیرے دھیرے بغیر آواز نکالے رونے لگا اور اپنی بدبخت اور بے بس سمجھنے لگا، اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود میں اب تک کسی ایسی عنایت کے لائق نہیں ہوا ہوں۔ میں اپنے اندر ہی جل رہا تھا کہ آقا کے گھر کے اندر سے نزدیک ہوتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شرم کے مارے ان کے گھر کے ساتھ موجود گلی میں پوری طرح سے چھپ گیا تاکہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور بھی دروازہ کھولے اور باہر آئے تو وہ مجھے نہ دیکھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ آفتاب حیات بخش ٹوپی اور سفید جبہ پہنے باہر تشریف لائے۔ تھوڑا سا رخ اسی گلی کی جانب کیا کہ جہاں پر میں چھپا ہوا تھا اور فرمایا اندر آ جاؤ، ہیبت اور محبت کے انتہائی لذت بخش احساس کے ساتھ کہ جو ہر بات کے ذہن سے بلا دے، میں گھر کے اندر چلا گیا۔ اگلی حکایت ایک شخص نقل کرتا ہے، حوضہ علمیہ قم میں میری آمد اور آیت اللہ بہجت کے حضور میری شناسائی اور ان سے استفادے کو چند سال گزر چکے تھے، باوجود اس کے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ امام زادے علی بن جعفر اور آیت اللہ محمد جواد انصاری رضوان اللہ علیہ کا مزار قم میں ہے، میں ان کی زیارت نہیں کر سکا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے ظہر کے بعد ایک خواب اس مضمون کا دیکھا کہ مجھے ان 2 مردان خدا کی زیارت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ میں بیدار ہوا، ہر روز کی طرح آیت اللہ بہجت کے درس اصول میں شرکت کی
کہ جو مسجد فاطمیہ کے بالمقابل ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ درس کے بعد میں مسجد سے گھر تک کے فاصلے میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ راستے میں میرے کچھ کہے بغیر آغا نے میرے خواب کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ جاؤ ان مزاروں پر، یہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اب تک کہاں تھے؟ یعنی ان کو میرے خواب کا اچھی طرح علم تھا اور اس سے بھی باخبر تھے کہ میں نے جب سے قم آیا ہوں تب سے اب تک ان دو عظیم افراد رضوان اللہ علیہ کی میں نے زیارت نہیں کی۔ اگلی حکایت حضرت آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی نقل کرتے تھے کہ مرحوم سید محمد جزائری تسبیح سے استخارہ کرتے تھے اور لوگوں کی نیتوں کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک بار جناب آقا رضا زنجانی کے مالک مکان نے گھر فروخت کیا۔ حیران و پریشان تھے کہ گھر کا سارا سامان لے کر کہاں جائیں۔ فیصلہ کیا کہ یہ سید محمد سے استخارہ کروائیں۔ ان کے پاس گئے۔ سید محمد نے تسبیح سے استخارہ کیا اور کہا کہ خریدار اس زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھے گا۔ چند دن کے بعد خریدار کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ ایک اور مرتبہ اسی زمانے میں قم کا حاکم کہ جس کی سید محمد کے ساتھ دوستی تھی ان کے پاس گیا اور استخارے کی درخواست کی۔ سید نے استخارہ کیا اور اس کی نیت بھی بتا دی۔ حاکم نے ان کا امتحان لینے کا سوچا، لہٰذا اسی نیت کے ساتھ دوبارہ استخارہ کی درخواست کی۔ سید نے استخارہ کیا اور حاکم سے کہا کہ دوبارہ اسی نیت سے استخارہ کروایا ہے، ایک بار استخارے کا جواب دے تو دیا ہے۔ میں نے ان کے بیٹے سید حسن سے پوچھا کہ آپ کے والد نے کیا کیا تھا کہ ان پر عنایات ہوئی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ نماز شب کی وجہ سے، کیونکہ میرے والد کی 14 سال سے آخری عمر تک نماز شب ترک نہیں ہوئی۔ اگلی کرامات۔ ایک شادی کی تقریب کے دوران ایک خاندان کے لیے بہت ہی ناگوار حادثہ پیش آیا۔ جس رات شادی تھی اس دن عصر کے وقت دلہن کے خاندانی دشمنوں نے دلہن کو اغوا کر لیا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں لے گئے ہیں۔ دولہا دلہن کے خاندان والے شادی کے لیے جمع ہوئے تھے کہ مغرب کے وقت دیکھا کہ دلہن نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوئے، ادھر ادھر معلومات بھی کی۔ بہرے طور دلہن کے والدین بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس کے خاندان کے ایک پڑوسی کو اس خاندان کی پریشانی کی اطلاع ملی، وہ بھی بہت پریشان ہوا اور آقائے بہجت کی خدمت میں پہنچا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ نے کچھ دیر تأمل کیا اور پھر بہت عام سے لہجے میں کہا کہ حرم چلے جاؤ، شاید حرم میں آ گئی ہو۔ وہ صاحب مطمئن ہو کر لوٹ آئے کہ اب یہی کام کرنا ہے۔ دلہن کے خاندان والوں کو اطلاع دی، وہ گئے اور دلہن کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں بالائے سر کی جانب پایا۔ انہیں کوئی احتمال بھی نہیں تھا کہ ایسی کسی جگہ پر انہیں دلہن مل جائے گی۔ اگلی کرامات ہے۔ ایک شخص نقل کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے نزدیک میری زوجہ حاملہ تھی اور میں سفر پر جانا چاہ رہا تھا۔ الوداعی ملاقات اور التماس دعا کہنے کے لیے آیت اللہ بہجت کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے میرے لیے دعا کی اور کہا کہ اس مہینے میں خدا آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام محمد حسن رکھنا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اور انہیں کوئی اطلاع نہیں دی کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ ظاہر ہے کوئی ایسا راستہ بھی نہیں تھا کہ جس سے معلوم ہو کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی اور کب متولد ہوگا، جبکہ آپ نے پہلے سے اس کا نام بھی رکھ لیا اور فرمایا کہ اس کا نام محمد حسن ہے۔ اگلی کرامات علامہ طباطبائی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری اہلیہ دونوں مرحوم مرزا علی آقا قاضی کے نزدیکی رشتہ دار تھے۔ وہ نجف میں صلہ رحمی اور احوال پرسی کے لیے ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کئی بچے ہوئے تھے لیکن سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ ایک دن مرحوم قاضی ہمارے گھر تشریف لائے اور اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، لیکن مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جاتے وقت انہوں نے میری زوجہ سے کہا، دختر امو، اس بار تمہارا بچہ بچ جائے گا اور وہ لڑکا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کا نام عبدالباقی ہے۔ میں مرحوم قاضی کی بات سن کر خوش ہوا۔ خدا نے ہمیں بیٹا عطا کیا جو پہلے بچوں کے برخلاف زندہ رہا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم نے اس کا نام عبدالباقی رکھا ہے۔ اگلی کرامات آقائے قاضی کے درس میں آقائے بہجت کے ساتھی آقا شیخ ابو الفضل نجفی سے نقل ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا قاضی کے درس میں ہوتے تھے تو ہفتے میں ایک دن وہ موجود نہیں ہوتے، لہٰذا ہم سب نے طے کیا کہ اس دن ہر کوئی عبودیت اور سیر و سلوک کی راہ میں جو کچھ پائے گا اسے بیان کرے گا تاکہ اس مجلس سے استفادہ ہو، اور جس کو بھی اس حوالے سے یعنی آقا قاضی کی ہفتے وار غیبت کے حوالے سے جس قسم کی معلومات ملے وہ بتائے۔ بنابراین باری باری طلاب یہ کام کرتے تھے اور جو بھی اس کام کے لیے جاتا تھا وہ اس حوالے سے اپنے تجربات
اور پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتا۔ ایک دن آغا بہجت کی باری آئی۔ انہوں نے اس مجلس میں کچھ دیر تأمل فرمایا اور کہا، آقا قاضی اس وقت کوفے میں ہیں اور ساحل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت ساحل پہ غسل کر رہے ہیں، اس وقت لباس زیبتن کر رہے ہیں، اس وقت شہر کی جانب آ رہے ہیں، اس وقت ایک سید ان سے کچھ پوچھ رہا ہے، اس وقت وہ نجف اشرف پہنچ چکے ہیں، اس وقت فلاں سڑک پر ہیں، اب وہ گلی میں داخل ہو چکے ہیں، صحن میں آنے کے بعد سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور اس وقت دروازے کے پیچھے اپنے جوتے اتار رہے ہیں۔ جیسے ہی آقا بہجت کی باتیں ختم ہوئیں، مرحوم آقا قاضی کمرے میں داخل ہوئے اور سب مبہوت رہ گئے۔ جب آقا قاضی کمرے میں داخل ہوئے تو آقا بہجت کی طرف بڑھے اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر کہا، میں نے سنا ہے کہ آج آقا قاضی کی یہ باتیں نشاندہی کرتی ہیں کہ آقا بہجت آقا قاضی پر نظر رکھے ہوئے تھے اور آقا قاضی بھی اس وقت آقا بہجت سے باخبر تھے اور ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگلی کرامات آقا بہجت نے فرمایا کہ مرحوم شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ ہم مرزا محمد تقی شیرازی کی مجلس میں تھے اور آقا شیخ فضل اللہ نوری بھی موجود تھے۔ ایک دن ایک خستہ حال شیخ یعنی آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی تشریف لائے۔ آقا مرزا نے ان کا پرجوش استقبال کیا لیکن ہم نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک مسئلہ چھڑ گیا۔ آخوند نے کہا، یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ تصور کر رہے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ آقا مرزا نے ان کی بات تحریر کر لی اور پھر انہیں پڑھ کے سنائی۔ پھر پوچھا، کیا یہ بات اس طرح سے ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آخوند نے میری جانب اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کون ہیں؟ آقا مرزا نے میرا تعارف کروایا۔ آخوند نے کہا کہ یہ ایک عبد الکریم ہے کہ جو قم میں سربراہی کا پرچم بلند کرے گا اور حوزہ علمیہ کا بانی بنے گا، یہ وہی تو نہیں؟ پھر شیخ فضل اللہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ مرزا نے شیخ فضل اللہ کا بھی تعارف کروایا۔ آخوند نے کہا، شیخ فضل اللہ کو تہران میں پھانسی دی جائے گی، یہ وہی تو نہیں؟ آغا شیخ عبد الکریم کہتے ہیں، ان سب باتوں کے باوجود آخوند کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، یہاں تک کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ جاتے وقت مرزا نے ان کے جوتے ان کے لیے سیدھے کیے۔ اگلی کرامات آقا زادے کی شہادت کے بارے میں حاج فاضل کی پیش گوئی ہے۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا، حاج فاضل نے کشف حجاب سے پہلے، یہاں پر پہلے کشف حجاب کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ایران کی آخری بادشاہ رضا شاہ کا باپ رضا خان کے نام سے جو مشہور تھا، وہ برطانیہ کی حمایت سے ایران کا بادشاہ بنا تھا۔ علماء کا سخت دشمن، دین اسلام کو تباہ کرنے پر تلا ہوا، اس نے حکم دیا کہ کسی بھی عالم دین کو یہ حق نہیں کہ وہ علماء کے لباس میں باہر آئے۔ اگر کسی کو علماء کا لباس پہنا ہوگا تو اسے خصوصی اجازت لینی ہوگی۔ اسی نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام حکومتی عہدیداروں کی بیویاں علل اعلان پردہ اتار کر تقریبوں میں شرکت کریں گی تاکہ بے حجابی رائج ہو جائے۔ اس نے پولیس کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو عورت پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے اس کی چادر سرے بازار کھینچ لیں۔ ایران کی تاریخ میں اس واقعے کو کشف حجاب کہتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ حاج فاضل نے کشف حجاب سے پہلے آقا زادے کہ جو کہ کتاب کفایت الاصول کے مصنف آخوند خراسانی کے بیٹے ہیں، ان سے کہا کہ میں کربلا چلا جاؤں اور وہاں سے آ کر 6 ماہ کے بعد مر جاؤں گا اور پھر رضا خان کشف حجاب کرے گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ درست ہو تو تم کچھ بھی نہ کرنا۔ جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن آقا زادے کشف حجاب کے مسئلے پر رضا خان کے ساتھ الجھ گئے۔ گویا کسی شخص نے کہ جو حاج فاضل کی پیشگوئی سے واقف تھا، آقا زادے سے کہا کہ کیا فلاں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ ایسا ایسا کرنا ہے؟ تو آقا زادے نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس معاملے میں خاموش رہوں اور کچھ نہ کہوں۔ 2 سپاہی انہیں مشہد کے بازار سے ننگے سر تفتیش وغیرہ کے لیے توہین آمیز انداز میں لے گئے اور آخر کار ان سے کہا کہ یہ کہہ دو کہ چہرہ اور 2 ہتھیلیاں حجاب سے مستثنی ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا۔ آخر کار انہیں انجیکشن لگا کے قتل کر دیا گیا۔ آیت اللہ بہجت نے ایک اور ملاقات میں اس حوالے سے فرمایا تھا کہ حاج فاضل اور شیخ حسن نخود کی ایک ملاقات آخوند خراسانی کے بیٹے سے ہوئی تھی کہ جو آقا زادے کے نام سے مشہور تھے۔ حاج فاضل نے ان سے کہا کہ میں کربلا جاؤں گا اور 6 ماہ کے بعد مر جاؤں گا۔ ایران میں کشف حجاب کا ماجرا پیش آئے گا، تم بالکل بھی مداخلت نہ کرنا۔ جیسا کہ حاج فاضل نے کہا تھا ویسا ہی ہوا،
لیکن آقا زادے نے کشف حجاب کے مقابلے میں قیام کیا۔ جو شخص اس واقعے سے واقف تھا اس نے ان سے کہا کہ کیا حاج فاضل نے کہا نہیں تھا کہ مداخلت نہ کرنا؟ تب انہوں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری ذمہ داری ہے۔ آخرکار رضا شاہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ اگلی حکایت آیت اللہ بہجت آیت اللہ کشمیری کے بیٹے سے نقل کرتے ہیں کہ میری ایک چیز گم ہو گئی تھی اور میں نے ان سے عرض کی کہ ہر جگہ دیکھ لیا ہے لیکن نہیں ملی۔ تب انہوں نے فرمایا کہ چھت پر بھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جاؤ چھت پہ جا کر دیکھو، اور مجھے وہ چیز چھت پر ہی ملی۔ اگلی حکایت آیت اللہ بہجت کے بیٹے کا بیان ہے۔ ایک عالم دین نے مجھ سے کہا، یہ آیت اللہ بہجت کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم دین نے مجھ سے کہا میری بیٹی کے ہاں ولادت ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آقا کی خدمت میں جائیں اور وہ ان کے کان میں اذان و اقامت کہیں اور اس کا نام رکھیں۔ میں نے معذرت کی اور کہا کہ آقا میں اب ان کاموں کی طاقت نہیں رہی ہے۔ کہنے لگے یہ معاملہ بہت زیادہ مختلف ہے، کیونکہ اولاً یہ کہ میرا اور اس بیٹی کی والدہ کا عقد بھی انہوں نے ہی پڑھا تھا، ثانیاً یہ کہ جب میری بیٹی دنیا میں آئی تو انہوں نے ہی اس کے کان میں اذان و اقامت دی، اس کے لیے تبرک بھی دیا تھا، اور پھر کئی برسوں تک اس کا نام لے کر اس کی احوال پرسی کرتے تھے، کبھی پیسے بھی دیا کرتے تھے اس کے لیے کوئی چیز خرید لوں۔ جب یہ بچی شادی کی عمر کو پہنچی تو مدد کرنے کے علاوہ اس کا عقد بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ اس کے پہلے بچے کے کان میں بھی انہوں نے ہی اذان و اقامت دی تھی کہ جو 8 سال پہلے پیدا ہوا۔ اب اس کا دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے کان میں بھی آغا ہی اذان و اقامت کہیں اور اس کا نام رکھیں۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے وکالت لے لیں، آغا دعا کر دیں گے، نام بھی رکھ دیں گے، اس سے زیادہ ان میں طاقت نہیں۔ ایک ہفتے بعد آیا اور کہنے لگے کہ میں نے بڑی مشکل سے بیٹی سے اجازت لی۔ اس دن میرے والد مسجد سے واپس آئے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ گھر کے اندر برآمدے میں کرسی پر بیٹھ جائیں اور ان صاحب کی درخواست پوری کر کے۔ یہ کہہ کے میں اپنے دوسرے کام میں چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد میں آیا کہ آغا کو لے جاؤں تو دیکھا کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب اگر دیکھو اور مناسب سمجھو اور چاہو تو اس کا نام زینب رکھ لو۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تبرک کے لیے کچھ دے دو۔ اس قسم کے موارد میں 500 یا 1000 تومان دیا کرتے تھے اور کہتے تھے مٹھائی خرید لو اور بچے کو دو۔ میں آغا کے ساتھ اندرونی کی جانب چلا گیا۔ جب واپس آیا تاکہ تبرک اس کو دے دوں تو وہ صاحب کہنے لگے بہت حیرت کی بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آغا نے فرمایا ہے کہ اس کا نام زینب رکھو۔ میں نے کہا جو نام انتخاب کرتے ہیں وہ زینب، فاطمہ، زہرا اور اسی قسم کے ہوتے ہیں، وہ آج کل کے جدید نام تو نہیں رکھتے۔ کہنے لگے میرا مطلب یہ نہیں، آخر میں نے تو آقا سے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ جب اتنے اصرار سے آئے تھے تو پھر کچھ کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے آقا جب سے آئے تھے کچھ فرما رہے تھے، میں بھی ان کی باتیں سن رہا تھا، میری پوری توجہ ان کی جانب تھی اور میں اپنا مقصد بھول گیا۔ جب آپ نے آ کر انہیں اٹھایا تو خود ہی مجھ پر کہنے لگے اس کا نام زینب رکھو، حتیٰ کہ میں نے تو کچھ بھی ان کو نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ یعنی تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ کہنے لگے کہ نہیں، میں اس دلیل کی بنا پر کہ ہمیشہ فلسفی انداز سے سوچتا تھا اور میرا ذہن جلدی قبول نہیں کیا کرتا تھا، دل ہی دل میں کہا کہ شاید جب میں نے اپنے والد کو بٹھایا تھا اس وقت میں نے کچھ کہہ دیا ہوگا، لیکن میں نے خود کو جواب دیا کہ یقیناً مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ بہرحال ان سے خدا حافظی کی اور وہ چلے گئے۔ میرے والد مسجد سے واپسی پر راستے میں تاقیبات پڑھا کرتے تھے۔ گھر کے اندر بھی تقریباً 15 منٹ بقیہ تاقیبات پڑھتے تھے۔ تاقیبات کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فلاں سے فرمایا تھا کہ بچے کا نام زینب رکھیں۔ انہوں نے کہا جی۔ قابل ذکر ہے کہ جب وہ توجہ کی حالت میں ہوتے تھے تو اگر ان سے کوئی بات پوچھتے تھے تو سوال سنتے نہیں تھے، اس لیے کہتے تھے جی، اس طرح بول کر وہ اس حالت سے خارج ہو جاتے تھے۔ میں نے سوال دوبارہ دہرایا۔ سوال دہرانے کے بعد اس بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں زینب زینب۔ میں نے عرض کی آغا اگر بیٹا ہو تو بھی اس کا نام زینب رکھیں؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے عرض کی کہ اگر وہ بچہ لڑکا ہو تو بھی اس کا نام زینب رکھا جائے گا۔ انہوں نے میری طرف نظر ڈالی اور فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ اس شخص نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، کس لیے آیا ہے، بچہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ آپ نے کس طرح سے کہا کہ بچے کا نام زینب رکھیں؟ کہا فرمایا کہ شاید تم نے خواب دیکھا ہے۔ عرض کی کہ کیسا خواب؟ ابھی تو آپ سے پوچھا تو فرمایا ہاں۔ دوبارہ فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں لیکن شاید تم نے خواب دیکھا ہے۔ تیسری بار فرمایا احتمال دو کہ خواب دیکھا ہوگا۔
میں نے عرض کی کہ آغا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے کہ یہ بات آپ نے کس طرح سے کہی؟ ایک مخصوص حالت میں طلب ترحم کی طرف سے فرمایا، دیکھو اتنے سارے کام مدتوں سے میرے سامنے پڑے ہیں، اب تم آئے ہو ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے کہ نہیں معلوم تمہارا مطلب کیا ہے اور تمہارے کس کام کا ہے؟ چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ اگلی کرامت ہے، اوائل انقلاب میں ایک عالم دین جو کہ قضاوت کے ایک عہدے پر فائز تھے، ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ آیت اللہ کشمیری کے پاس جائیں اور استخارہ کروا کر اس عہدے سے کنارہ کشی کریں، کیونکہ معنوی اعتبار سے دوری کا باعث تھا اور فکر کو مشغول کرتا تھا۔ ان کی خدمت میں پہنچے اور اپنا مقصد بتائے بغیر استخارہ کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر آپ ہیں اس کے سر پر عذاب میں 20 میٹر کے فاصلے پر ہے، جلدی وہاں سے نکل جاؤ۔ ان عالم دین نے اس عہدے سے کنارہ کشی کی اور خطابت و کلام کے شعبے کی طرف رخ کر لیا اور اپنے کام میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ اگلی حکایت ہے، آیت اللہ کشمیری بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں گھر کے تہ خانے میں اللہ الصمد کے ختم میں مصروف تھا کہ میرے سامنے ایک واضح کشف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں میرے سامنے ظاہر ہوئیں۔ ان کے پاس ایک خوبصورت ٹرے تھی کہ جس کے درمیان میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ الصمد تحریر تھا، جس کی توصیف ممکن نہیں۔ جب سوال کیا گیا کہ کیا ہر چیز کشف سے آپ کے سامنے آتی ہے تو فرمایا نہیں، کبھی الہام کی صورت میں بھی میرے دل میں اترتی تھی۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص استاد آیت اللہ کشمیری کے گھر آیا۔ گھر سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص اپنی ہوشیاری دکھانے کے لیے کہنے لگا، یہ ٹی وی کی آواز حرام ہے۔ استاد نے فوراً الہام قلبی سے فرمایا کہ اٹھ کر چلے جاؤ، حرام وہ ہے کہ جو کل صبح تم نے اپنی بیوی کے چہرے پر تماچا مارا تھا اور فنا گالی دی تھی۔ اگلی کرامت ہے مرحوم نخود کی کہ بیٹے فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے اور اپنے والد کے ساتھ مایان گاؤں میں ان کے ایک مرید کے گھر میں مہمان تھے۔ ایک دن اس شخص کے ساتھ علاء الدین علی مایانی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ ان کا مزار ایک پہاڑی پر تھا۔ راستے میں والد محترم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علاء الدین کی روح کو ہدیہ کرو۔ جب قبر پہ پہنچے، فاتحہ پڑھنے کے بعد حکم دیا کہ تمام لوگ مقبرے سے باہر نکل جائیں اور پہاڑی کے دامن میں چلے جائیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے آنے کا انتظار کریں۔ اسی طرح سے عمل کیا گیا، لیکن چونکہ مقبرے میں میرے والد کا توقف طویل ہوا تو میں نے میزبان اور دوسرے لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور مقبرے میں پہنچا تاکہ دیکھوں کہ والد بزرگوار کس حالت میں ہیں۔ جب مقبرے کے دروازے پر پہنچا تو سنا کہ میرے والد صاحب قبر کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اور قبر سے انہیں جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ گفتگو سنی تو چیخنے لگا۔ میرے والد چیخ سن کر وہاں سے باہر نکلے اور میزبان کے پاس آ کر اس کو ڈانٹا کہ کیوں علی کو اجازت دی کہ وہ مقبرے کے نزدیک آئے۔ بہر صورت ہم واپس لوٹ آئے اور راستے میں گاؤں کے نمبردار نے میرے والد کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ بہت اصرار کیا۔ میرے والد کے میزبان نے عرض کی کہ اگر اس کی درخواست قبول نہ کی تو وہ ناراض ہو جائے گا، ممکن ہے کہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بنے۔ میرے والد نے اپنے میزبان کی خواہش پر، جو کہ خود ایک محترم سید تھے، نمبردار کی دعوت کو قبول کر کیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو دسترخوان لگایا ہوا تھا، اس پر دہی اور آپ گوشت کے چند پیالے رکھ دیے گئے۔ میرے والد نے نمبردار سے فرمایا کہ کبھی کبھار رات کے وقت گائیں پہاڑی کے دامن میں اور باغوں کے اندر اور ہمسایوں کے باغ میں چرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ باغ کسی یتیم کا ہو یا وقف شدہ ہو، مبادا تمہاری گائے بھی کل رات رسی توڑوا کر پڑوس کے باغ میں چڑھنے گئی ہو۔ کہنے لگا میری گائے تو بندھی ہوئی تھی اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس وقت میرے والد نے روٹی کا لقمہ دہی میں لگا کر منہ میں رکھا تھا تو آپ نے اس کو نکال دیا اور غضبناک ہو کے فرمایا، نمبردار کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تمہاری گائے کل رات اپنی جگہ سے نکلی ہے اور پڑوس کے باغ میں سے کہ جو کسی یتیم کا ہے گھاس چر کر آئی ہے اور اسی گائے کے دودھ سے تم نے یہ دہی بنایا۔ اس وقت نمبردار کے پاس اپنے گناہ کے اقرار اور اپنی پہلی بات کے جھوٹ ہونے کے اعتراف کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، لیکن میرے والد مزید نہیں بیٹھے اور اس کے گھر سے باہر نکل گئے۔
اگلی حکایت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ مرحوم آقا سید مرتضیٰ کشمیری اذان فجر سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے صحن مطہر میں آ جاتے تھے۔ اس زمانے میں صحن میں مدرسہ مرتضویہ کے نام سے ایک دینی مدرسہ ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی اوپری منزل پر مقیم ایک طالب علم سے کہا کہ سلمان و ابوذر کے لیے دعا نہ کرو، یعنی نماز وتر کہ جس میں دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا مستحب ہے، صرف ان پر اکتفا نہ کرو۔ آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ دعا اور طلب مغفرت کے لیے نیک لوگوں سے زیادہ دوسرے محتاج ہیں۔ اگلی حکایت حجت الاسلام سید مہدی پائیدار کا بیان ہے۔ یہ میرے والد کے جو مرحوم آیت اللہ کوہستانی کے خاص افراد میں سے تھے، وہ نقل کرتے تھے کہ 3 لوگوں میں سے ہر ایک نے ان سے 30 تومان طلب کیے۔ آیت اللہ کوہستانی نے ان میں سے ایک کو 30 تومان، دوسرے کو 20 تومان اور تیسرے کو 10 تومان دیے۔ جن لوگوں کو 30 تومان سے کم ملے تھے انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا تو آیت اللہ کوہستانی نے فرمایا کہ باقی خود تمہارے پاس ہیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی جنہوں نے فرمائی تھی۔ اسی طرح سے ایک عورت کہ جس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا، ایک دن وہ آیت اللہ کوہستانی کی خدمت میں آئی اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ آقا نے اس سے فرمایا تمہارے پاس پیسے ہیں، کیوں اظہار ضرورت کرتی ہو؟ وہ عورت شرمندہ ہو گئی اور اس نے عملی طور پر اپنے کام سے توبہ کر لی۔ اگلی کرامات حجت الاسلام آقائے سید قاسم شجاعی کہتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ کوہستانی بیمار تھے۔ میں نے عرفات میں بغیر کسی کو بتائے ان کے لیے دعا کی۔ میں نے انہیں نزدیک سے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں ایران آیا تو کسی سے طے کیا کہ مجھے ان کے پاس لے جائے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ میں مشہد مقدس گیا تو دیکھا کہ حرم کے اندر کسی کو سہارا دے کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ آقائے کوہستانی ہیں۔ میں نزدیک گیا تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ آپ کی عرفات کی دعا ہم تک پہنچ گئی، تو میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اگلی کرامات آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں عراق کے ایک عالم دین مرحوم آقائے سید ابو طالب مکے گئے ہوئے تھے۔ ان کی وفات کی خبر عراق کے لوگوں تک پہنچی۔ مسجدوں اور امام بارگاہوں کو سیاہ پوش کر دیا گیا، عزاداری برپا ہوئی، ان کی اصالے ثواب کی مجالس منعقد ہوئیں۔ ایک شخص مرحوم آقائے نوری کے پاس آیا، وہی کہ جن کے بارے میں ان کے استاد مرحوم آقائے نراقی احمد بن مہدی نراقی خزائن معراج السعادہ اور دیگر کتابوں کی مصنف نے انہوں نے فرمایا کہ مجتہد صرف شہید اول ہیں اور میں اور تم۔ مرحوم ابو طالب کی وفات کی خبر انہیں دی۔ انہوں نے ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، سر کو جھکایا، کچھ دیر تأمل کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، فوت نہیں ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ خبر یقینی ہے، پورا شہر سیاہ پوش ہے، لوگوں نے ان کے لیے مجلسیں برپا کی ہیں، عزاداری کی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے سر کو جھکایا، توجہ اور تأمل کے بعد سر اٹھایا اور دوبارہ کہا وہ فوت نہیں ہوئے۔ عرض کیا یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے جاتی ہے تو ایک فرشتہ ہر جگہ خبر پہنچاتا ہے اور اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی اور اس وقت کوئی خبر اور آواز نہیں آ رہی۔ اگر ہم علماء کے پیروکار ہوتے تو یہ بلائیں ہم پر نہ آتی، یا اگر آتی تو ہم مثل جناب میثم جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص صحابی تھے اور مولا کے فضائل کے بیان کے جرم میں کوفے میں سولی پہ چڑھا کر ان کے ہاتھ، پیر اور زبان کو کاٹ دیا گیا تھا۔ دیکھیے اس کے لیے بحار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ 124، خصائص الائمہ صفحہ نمبر 54۔ ان پر جتنی بلائیں آتی تھیں ان کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا تھا، ولایت سے دستبردار نہیں ہوتے، اس پر بھی تیار نہیں ہوتے کہ زندہ رہیں، اس کے لیے تقیہ بھی نہیں کیا۔ شیعہ علاقے اس قسم کے علماؤں سے بھرے ہوئے تھے، کیا ہم نے ان کی قدردانی کی ہے؟ ہمارے درمیان سے کسی جانشین کے بغیر چلے گئے، شاید ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا جو ان سے اس مسئلے پہ بھی پوچھ لے، اس قدر اجنبی اور نامعلوم۔ یہ پیرا در محضر آیت اللہ بہجت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 سے لیا گیا ہے۔ اگلی کرامت ہے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی مشہد کے گورنر کی بیمار زوجہ کے لیے دوا یا دعا دی اور صحت یاب ہو گئی۔ گورنر شیخ کے پاس آئے اور گفتگو کے ضمن میں کہا کہ اگر آپ کی کوئی بھی خواہش ہو تو فرمائیں۔ اتفاقاً گورنر ایک سڑک بنا رہا تھا کہ جس کے راستے میں مشہد کی ایک معروف قبر کہ جو گنبد سبز کے نام سے مشہور تھی وہ پڑ رہی تھی۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اگلے دن اس کو مسمار کرا دیا جائے۔
آقا شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مصلحت نہیں ہے کہ اس جگہ کو مسمار کیا جائے کیونکہ وہاں بعض بزرگ شخصیات مدفون ہیں۔ گورنر نے کہا کہ اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، اگر آپ کو اپنا کوئی ذاتی کام ہے تو فرمائیں۔ آپ نے دوبارہ اپنی وہی بات پر اصرار کیا کہ جس قبر میں کچھ بزرگ آرام فرما رہے ہوں اس کا احترام کرو، اسے مسمار نہ ہونے دو۔ خود وہ بھی قبر پہ آتے، فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پر بڑی شخصیات مدفون ہیں۔ گورنر نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، آپ اصرار نہ کریں۔ لیکن پھر اس نے آپ کی دعا اور آپ کے کام کی شکریہ کے طور پر کہا کہ اگر اپنے لیے کوئی کام ہے تو بتائیں، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آخر کار مرحوم آقا شیخ حسن علی نے اس سے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قبر کو مسمار نہیں کر پائیں گے اور نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود کہ گورنر نے حکم دے دیا تھا اس جگہ کو ڈھا دیا جائے اور فیصلہ بھی ہو چکا تھا، اگلے دن اسے ڈھایا جانا تھا، لیکن مزدوروں کے ذریعے کام شروع ہونے سے پہلے ہی حالات ایسے ہوئے کہ گورنر چادر پہن کر شہر سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ وہ عام حالات میں بھی وہاں سے نہیں نکل سکا اور قبر ڈھانے کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اگلی کرامت ہے آیت اللہ بہجت کا بیان ہے کہ تحریم تمباکو کے معاملے میں علماء اصفہان نے ایک خط مرحوم مرزا شیرازی کو لکھا تھا جس کا مضمون یہ تھا کہ لوگوں نے آپ کے فتوے پر کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ خط کے حامل آقائی منیر آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک خط ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، اور وہ خط کی ساری باتیں خط لانے والے کو بتا دیتے ہیں جبکہ خط اس کی جیب میں ہے۔ خط لانے والے آقائے منیران سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی عمل انہیں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ تو خود بحرِ مواج ہیں۔ کافی اصرار اور التماس کے بعد فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھو، اور وہ خود بھی ان 3 کاموں پر عمل کرتے تھے۔ پہلا، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنا۔ دوسرا، ہر رات مومنین و مومنات کے لیے نماز وحشت پڑھنا، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی فوت ہوئے ہوں۔ اور تیسرا، نماز اول ماہ کو ترک نہ کرنا۔ اس فصل کی جو آخری حکایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم مرحوم آیت اللہ العظمیٰ میلانی کی خدمت میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں شخص زیارت کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے پھر پوچھا اور میں نے کہا کہ نہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ امام فرما رہے تھے کہ آقائے میلانی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ میلانی نے فرمایا کہ میں حرم مطہر میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش ہو رہی ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں حضرت رضا علیہ السلام سے اس بات کی خواہش کروں۔ یہاں پر فصل دوم کا اختتام ہوتا ہے۔ تیسری فصل جو ہے وہ مکاشفات کے حوالے سے ہے، جو انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ یہ تھی وہ چند جھلکیاں عرفا کی حیرت انگیز کرامات سے کہ جو نہ صرف ایمان کو جلا دیتی ہیں بلکہ ہمیں اللہ کے قرب کی طرف بھی بلاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ایسے ہی روحانی اور ایمان افروز موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ کون سی کرامت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔